ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور محبوب مرشد کریم کی نگاہ کرم اور ان کی خصوصی توجہ، یقیناً جو پہلے پروگرام ایصال ثواب اور محرم الحرام کے ہوتے تھے وہ بھی آپ ہی کی توجہ اور آپ کی ہی شفقت کی وجہ سے ہوتے تھے، اور اب یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم 70 گنا زیادہ آپ کی نگاہ اور آپ کی توجہ سے ہو رہے ہیں۔ یہ سارا فیضان ہے، بڑھ جاتا ہے۔ آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ وصال مبارک سے کچھ ٹائم پہلے تو آپ نے کوئی اس طرح کی بات فرمائی کہ انسان ہے، چلے جانا ہے، تو ہم نے عرض کی کہ اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے نہ کیا کریں۔ تو کہنے لگے کہ فرمانے لگے کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا میں ابھی تلوار ہوں نیام میں، چلا جاؤں گا تو تلوار نیام سے باہر آ جائے گی، اور آج تلوار نیام سے باہر ہے۔ آزما کر دیکھو، تلوار نیام سے باہر ہے۔ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی آج ہم امام علی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا و مرشدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی نیاز کر رہے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہے، اور ہر عاشق رسول بشرط یہ ہے کہ انسان عاشق رسول ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہو، تو فطری طور پر اس کے اوپر یہ غم کا مہینہ طاری ہوگا، اس پر یہ غم طاری ہوگا۔ عزیزان محترم، امام علی مقام کی جو شخصیت ہے، یا کسی بھی ہستی کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو اگر کسی شخصیت کا آپ نے اسیسمنٹ کرنا ہے، ان کا کریکٹر پڑھنا ہے، تو دو بنیادی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسب اور ایک ہوتا ہے نسب۔ حسب کہتے ہیں ان کا کردار، ذاتی اخلاق، شجاعت، سخاوت، ملنا جلنا، حسن، جمال، شخصیت، یہ ہوتا ہے حسب۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے نسب۔ بھئی نسب کیا ہے ان کا؟ تو امام علی مقام اور امام حسنین کریمین اور جو آگے ائمہ اہل بیت ہے، اور خاص کر حسنین کریمین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے مقابلے کا نہ حسب کسی کا ہے نہ نسب کسی کا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی وہ کیسی شخصیت ہوگی؟ آج ہم جو بیٹھے ہیں، ان آپ کی شخصیت کے اوپر اگر بچپن سے شروع کیا جائے اور کس طرح کا آپ کا بچپنا گزرا اور کیا آپ کی جوانی تھی، اور پھر صرف واقعہ کربلا، اور واقعہ کربلا کیوں ہوا اس کی پیچھے کی ایک تاریخ ہے، تو یہ کسی ایک مجلس میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہم آپ کی زندگی کا کوئی ایک پہلو اٹھائیں گے اور کسی ایک پہلو اور ایک گوشے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ آخر ہم بھی یہ چیز سوچیں تو صحیح نا کہ یار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال کے اندر 50 سال، یار 50 سال کیا عرصہ ہوتا ہے؟ وہ نبی کہ جس نے ہم کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، ماں بہن بیٹی پھپھی خالہ، مرنے تک کا جو ہے ہمیں طریقہ کار اور سب کچھ سکھایا ہے، جس نبی کے اتنے احسانات ہیں کہ آج اگر ہم بھی ہوتے تو وہی گائے کا گوبر لگا رہے ہوتے جسم پر۔ وہ ایک انڈیا کے اس نے آ کر بولا نا کہ اگر آپ گائے کا گوبر لگا دو تو کینسر نہیں ہوتا، تو وہ ایک عورت تھی، وہ کہتی تھی کہ گائے کا گوبر، وہ گائے کا گوبر لگا کر رکھتی تھی، کینسر ہی ہوا اور کینسر سے ہی مر گئی۔ تو ہم بھی پیشاب پی رہے ہوتے گائے کا اور گوبر لگا رہے ہوتے، تو وہ ہستی اور وہ قریش کا دور کہ جو پھپھیوں سے شادی کرتے تھے، اور وہ عالم جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی مشہور زمانہ دور جہالیت کے،
ان کو اٹھانا اور ان کی تربیت کرنا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرا دینا. جو 360 خداؤں کو ماننے والے, ان سے وہ 360 خداؤں کو چھڑوانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروانا اور ان کو انسان بنا دینا اور زمانے کا رہبر بنا دینا. ایسی کیا بات ہوئی ہے, ایسی کیا وجہ ہوئی ہے؟ آخر ہمیں سوچنا چاہیے نا. ہم اس چیز کو سوچیں نہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کے وصال مبارک کو 50 سال بھی نہیں گزرے اور پوری کی پوری نسل کو کربلا کے اندر ذبح کر دیا گیا اور بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور مستورات کو قید کیا گیا اور ہتکڑیاں لگائی گئیں اور کربلا سے لے کر شام لے جایا گیا یزید کے دربار میں. کتنے کلومیٹر کا سفر ہے آپ کو پتہ ہے؟ کوئی تقریباً 1500-1600 کلومیٹر کا سفر ہے, اور ایسے ہی نہیں لے کر گئے ہیں. آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا. یعنی یہ پورا کا پورا جتنا جس جگہ سے گزار کر لے کر جا رہے تھے, یہ کوئی یہودیوں کا یا نصرانیوں کا علاقہ نہیں تھا, یہ مسلمانوں کا علاقہ تھا. اس جگہ سے ان مستورات کو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے, جس گھر کے اندر جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا ہے, کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے ہیں؟ حسنین کریمین کا بچپنا کیسا گزرا ہے؟ ابھی آپ منقبت میں اور نعت میں سن رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے میں تشریف لے گئے, امام علی مقام آئے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو گئے, تو آپ نے سجدہ اتنا طویل فرمایا کہ صحابہ کرام حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں لگا کہ شاید آپ پرواز کر گئے ہیں, آپ مطلب دنیا سے آپ پردہ فرما گئے ہیں, چلے گئے ہیں. 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, یہ آپ نے تسبیحات پڑھتے رہے اور آپ نے سجدہ طول دیتے رہے, اور امام علی مقام نہیں آپ کی جب تک پشت سے ہٹے نہیں تب تک آپ وہ رہے ان کے ساتھ. تو کیا یہ ان لوگوں نے دیکھا نہیں تھا؟ جن لوگوں نے دیکھا تھا انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی جیسے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ارقبوا محمد فی اہل بیت. یعنی 2 سال آپ کی خلافت راشدہ ہے, اور ان 2 سالوں کے اندر ہر وقت ہمیشہ جو ہے وہ حسنین کریمین اور ان کا ادب کرنا. اپنے بچوں کو, پوتوں کو کبھی گود میں نہیں اٹھایا, لیکن حسنین کریمین کو اور شہزادوں کو کندھوں پر بھی اٹھایا اور سوار بھی کیا, اور فرمایا کہ میں اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی اولاد سے محبت کرتا ہوں. یہی طریقہ کار حضرت عمر فاروق کا بھی تھا. حضرت عمر فاروق 3-3 ہزار درہم دوسرے کو دیے جا رہے ہیں, حسنین کریمین کو 5,000 درہم دیتے ہیں. تو آپ سے پوچھا جاتا ہے, آپ کے اپنے صاحبزادے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, مجھے تو آپ نے 5,000 نہیں دیے, ان کو بدریوں کے برابر آپ نے حصہ دیا ہے, حالانکہ وہ چھوٹے ہیں, اور مجھے آپ نے وہ حصہ نہیں دیا. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ ان کا باپ کون ہے؟ ہمارے نہایت ہی محترم قبلہ پیر سید جعفر شاہ صاحب اور حاجی انور میمن صاحب, بہت محبت کرنے والے ہمارے احباب تشریف لائے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو عزیزان محترم, ہم کو اس پوری مجلس میں امام علی مقام کا حسب بھی اور نسب بھی بیان کرنا تو بہت مشکل ہے, وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن آج کی اس ایک مجلس میں بیٹھ کر ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا, اس کا اسیسمنٹ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ یار آخر ایسا کیا ہوا کہ 3 خلفۂ راشدین کے دور میں تو معاملات اچھے رہے, سب کچھ ٹھیک رہا, اور ان کا ادب بھی ہوتا رہا, ان کے ساتھ محبت بھی ہوتی رہی. ایک کپڑا آیا اور کپڑا جب سب میں تقسیم کر دیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ کپڑا حسنین کریمین کے شائن شان نہیں ہے. ایک بندے کو بلایا اور کہا جاؤ شام سے نیا کپڑا خرید کر لاؤ اور وہ شہزادوں کو پیش کرو, یہ ان کے شائن شان نہیں ہے. انہوں نے دیکھا تھا نا حضور کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں. تو یار جس نبی کے اتنے احسانات ہوں کہ جو آپ کو بتوں کو چھڑا دے, جینا کا طریقہ کار سکھا دے, 50 سال کی عمر میں ان شہزادوں کو اور اس نبی کی اولاد کو آپ ذبح کر دیں کربلا میں, تو آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوئی ہوگی نا. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے. اور یہ وجہ اس وقت ختم نہیں ہوئی, یہ والی وجہ آج بھی موجود ہے.
خاص کر ہمارے یہاں آج اس دور میں، آج کی اس مجلس کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بریلوی کہلانے والے لوگ ہیں، ان کے اندر خارجیت بھی داخل ہو رہی ہے، نازویت بھی داخل ہو رہی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے، یہ 6 سال 7 سال ہوئے ہیں اور یہ فتنہ شروع ہوا ہے، اور اس فتنے نے آہستہ آہستہ سر اٹھانا شروع کیا ہے۔ تو بھئی امام حسین کی نسل چل رہی ہے تو یزید کی بھی تو اولاد چل رہی ہے نا یار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ان پہ جان نچھاور کرنے والے، آپ کی نالین کو دستار پر سجانے والے، حضور علیہ السلام کے گیت گانے والے، دیواروں کو مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے مدینے کی دیواروں کو پکڑ لینا اور بلی کی طرح چیخنا کہ نہیں 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 ہم مدینہ نہیں چھوڑ سکتے، اور دھاڑے مار مار کر رونا۔ لیکن جیسے ہی امام علی مقام کا، کربلا کا اور محرم کے دن آنا شروع ہوں تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، شادی بھی کرو، غم نہیں طاری کرنا ہے اپنے اوپر۔ یہ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کو غور بھی تو کرنا چاہیے نا کہ یار آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس کی میں آپ کو بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں وجہ کیا ہے۔ ہشام بن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ ہے، یزید، مروان کی اولاد میں پھر آگے اس کی نسل چلی جو حاکم ہوئی۔ تو ایک مرتبہ حج کے سیزن میں روانہ ہوا اور مکے جا کر پہنچا، بڑے جاؤ جلال لشکر کے ساتھ، اور ٹیکا پورا اس کے ساتھ، اور فوج بھی سب کچھ سب ساتھ ہے، اور شاعر بھی ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ایک فرزدق نامی شاعر بھی ہے، اور بہت بڑا شاعر ہے، بہت خوبصورت شاعر ہے۔ یہ سارا کا سارا وہ حج کے موسم میں آپ وہاں پر پہنچ گیا اور آ کر مطاف کے اندر داخل ہوا، تو وہ یہ سمجھا کہ میں بادشاہ ہوں اور میرا بہت بڑا جاہ و جلال ہے تو پوری خلقت مجھے رستہ دے گی۔ وہ بھئی حج کے موسم میں کون کس کو رستہ دیتا ہے؟ حج کے موسم میں جو حاجی حج پر گئے ہیں وہ بولتے ہیں پہلے ہمیں موقع ملے، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، دھکے مار رہے ہوتے ہیں، رش کا موسم ہوتا ہے۔ اس وقت حرم بھی بہت چھوٹا تھا، اتنا بڑا حرم بھی نہیں تھا۔ تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی طواف کرتے ہوئے کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں۔ شاہ صاحب ہشام کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں اتنا بڑا، یہ میں چاہتا ہے کہ ہر طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لوں۔ اب طواف کے ہر چکر میں کون اس کو بوسہ لینے دے؟ بیچ میں گھسنے کی کوشش کرے، 8-10 فوجی بھی ساتھ ہوں، دھکم پیل ہو، پھر اس کو نکال دیں سائڈ پر۔ تو سائڈ پر جا کر کرسی لگا کر بڑی دور سے اور حسرت سے حجر اسود کو دیکھ رہا ہے کہ یار کاش مجھے موقع ملے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو حرم کے اندر ایک نورانی ہستی داخل ہوتی ہے، وہ ہستی جس کے سر انور پر دستار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہوئی، اور وہی جمال، وہی چہرہ، وہی انداز، اور حضرت امام زین العابدین حرم کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ جیسی حرم کے اندر تشریف لاتے ہیں تو جو خلقت ہے وہ سائڈ پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کو سلام ہو، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کو سلام ہو۔ آپ چلتے 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 ایسے آتے ہیں، مطاف میں داخل ہوتے ہیں، جو طواف کرنے والے ہیں وہ بھی سائڈ پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، السلام علیکہ ابن رسول اللہ۔ ہٹتے ہٹتے آپ سیدھا حجر اسود کو جاتے ہیں، جتنا مجمع لگا ہوتا ہے سب خود بخود ہٹ جاتا ہے اور جھک جاتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں حجر اسود کو بوسہ لیتے ہیں اور طواف شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہشام بن عبد الملک دیکھا بیٹھا ہے، بادشاہ ہے اور ساری چیزیں ہیں، بلکہ یہ بادشاہ کا بھائی تھا، اس وقت اس کا بھائی جو ہے وہ تخت نشین تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو اندر ہی اندر کننے لگا کہ یار یہ کیا بات ہوئی یار، میں کرسی ہے، میرے پاس تخت ہے، میں اتنے بڑے جاؤ جلال سے آیا ہوں، مجھے تو کسی نے رستہ نہیں دیا، یہ کون ہے؟ جانتا تھا، بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، سب سے بڑی دشمنی اس خاندان سے تھی، اور اس کو غصہ چڑھا، اور اس نے مطلب یعنی ایک شخص جو سپاہی تھا اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ کون ہستی ہے، یہ داخل ہوئی ہیں تو ان کو تو سب نے رستہ دے دیا، آپ کو تو رستہ نہیں دیا۔ تو جانتا تو تھا لیکن غصے میں آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کون، میں نہیں جانتا۔ وہ اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، یعنی جانتے بونتے انجان بن جانا نا، کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے، ہوں گے کوئی۔ تو یہ جب الفاظ سنے تو فرزدق جو شاعر تھا وہ ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس کو غصہ آیا، تھا درباری شاعر ان کا، بنو امیہ کا درباری شاعر تھا،
لیکن جب اس نے یہ بات سنی نا کہ تو ان کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، تو غصے میں آیا، تو اس نے پھر امام زین العابدین کی شان میں ایک اشعار لکھے ہیں، بڑا خوبصورت قصیدہ ہے۔ اس نے ہشام بن عبد الملک کی طرف دیکھا اور فرمایا، کہنے لگا کہ تو نہیں جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ بولا یہ کعبہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے، تو نہیں جانتا تو کیا ہوا؟ عزیزان محترم، بس اس واقعے کی اگر نبض آپ نے پکڑ لی نا تو آپ کو ناسبیت سمجھ میں آ جائے گی، آج کے دور کی ناسبیت بھی آپ کی پکڑ میں آ جائے گی کہ کیا وجہ ہے کہ بھائی کبھی تم محرم کی شادیاں کے اوپر اعتراض کرتے ہو، کبھی بولتے ہو امام علی مقام کا جو ہے وہ غم نہیں منانا چاہیے ہے، اور کبھی بولتے ہو، کبھی آپ کے وضو کے اوپر گفتگو کرتے ہو، اور کبھی کہتے ہو سیدوں کو سید نہیں بننا چاہیے، نہ بولنا چاہیے، نہ ادب کرنا چاہیے ہے، ہمیں پیسے دو، پیسے دو، ادھر بھی پیسے دو، ادھر بھی پیسے دو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے لوگوں کو کہ بھئی آل رسول کا ادب ہے، حضور کی کا جو خون ہے وہ رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو وہ پھر کڑن شروع ہو جائے گی، جلن شروع ہو جائے گی۔ یہ وہی ہشام بن عبد الملک والی کڑن ہے اور جلن ہے۔ آج ہمارے اہل سنت کے اندر یہ چیز داخل ہو رہی ہے اور یہ سر اٹھا رہی ہے، اور بہت حد تک سر اٹھا چکی ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اچھی سرکوبی کی ہے ان کی۔ چاہے کچھ بھی کر لیں، وہ کہتے ہیں تھوڑے ہیں، تھوڑے ہیں، تھوڑے ہیں، تھوڑے ہیں، تو کیا ہوا؟ کربلا میں امام حسین تھوڑے تھے یا یزیدی تھوڑے تھے؟ بظاہر تو امام حسین تھوڑے سے تھے نا، لیکن آج نام و نشان بھی نہیں ہے، مر گئے، کھپ گئے۔ اگر کوئی کسی کو بول دے آج کے دور میں کہ وہ آج کل دفاع والے کرنے والے نکلے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہزارہ ڈویژن میں مروان کا عرس بھی منایا ہے۔ یہ عرس منانے والے تو وہ دوسرے تھے، لیکن جس اسپیڈ سے ہمارے والے جا رہے ہیں نا، تو یہ مروان کا بھی منائیں گے، یزید کا بھی منائیں گے۔ نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ اب آپ نے ایک اور نیا فتنہ بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا تو کلیجہ ہی نہیں چبایا گیا۔ یار یہ آپ کو 25 سال 30 سال 35 سال بعد کیا بار بار پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا، اگر کوئی مسلمان ہو گیا، ہمارا سلام ہے بابا، ہم سلام کرتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن تاریخ کو کیوں آپ مسخ کر رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی تلوار کہا ہے، اللہ کی تلوار ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اگر ہم واقعہ احد بیان کریں گے تو کیوں؟ چونکہ اگر ان سے اسلام لانے سے پہلے جو کیا ان سے غلطی ہوئی، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، اور وہ پیچھے سے آئے گھاٹی کے اور صفیں چیرتے ہوئے چلے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اسلام قبول کر لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم واقعہ احد بیان کریں گے تو یہ واقعہ نہیں بیان کریں گے، اسکپ کر دیں اس کو؟ بھئی واقعہ تو ہوا ہے نا، آپ اسلام لے آئے، السلام علیکم۔ اسی طریقے سے جب حضرت سید الشہداء کا، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہے، ہندا نے آپ کا کلیجہ چبایا ہے اور سینہ چاک کیا ہے، کان کاٹا ہے، ناک کاٹی ہے، ہونٹ کاٹے ہیں، گلے میں ہار بنایا ہے، کتنی روایات ہیں۔ پکڑنے کو تو ایسی ضعیف روایات بھی پکڑ لیتے ہیں اپنے مطلب کی۔ ابھی اگر بولوں نا کہ میں کوئی ایسی روایت من گھڑت کوئی بنا کر لے آئیں کہ یار وہ یہودی سے اور ہندو سے چندہ لینا جائز ہے، تو نہ اس کی سند دیکھیں گے نہ کوئی روایت دیکھیں گے، بولیں گے بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے حضرت امیر حمزہ کا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ غمگین ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بس ایک وہ خاص کوئی نسل سے یا اس سے تعلق سے وہ رشتہ جڑ جاتا ہے۔ بابا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے اندر ناسبیت آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اور آپ کے اندر اگر ناسبیت آئے گی تو ہم آپ کا علاج کریں گے۔ اگر ہم آپ کا علاج کریں گے تو آپ پھر ڈاکٹر کو رافضی بولیں، آپ بولیں یہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ ہم اس لیے بیان نہیں کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم محرم میں اس طرح کی مجالس کریں گے اور اس طرح کی چیزیں ہم بیان کریں گے، زیادہ تر ہماری اہل سنت کی مجالس کا عالم کیا ہو گیا ہے آج کے دور میں؟ محرم کی مجالس ہیں، فضائل امام علی مقام، سفر کربلا، آپ کے خصائص یا یہ واقعے کے اوپر روشنی ڈالنے کے بجائے زیادہ تر ہمارا جو خطباء کا اور لوگوں کا جو کام رہ گیا ہے وہ رد رافضیت، شیعت کی رد میں تقریر ہوتی ہے،
اور امام بھائی ہمارا جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ کسی اور موقع پر کریں، محرم کے ان ایام کے اندر امام علی مقام کا ذکر تو کر لیا کرو یار. 50 منٹ کی آپ کی تقریر ہوگی، 40 منٹ آپ رد اس پہ بات کرو گے کہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے. بابا ٹھیک ہے، غلط ہو تو صحیح، ہمیں کیا اس سے لینے دینا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ یہ بیان کرو گے تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا. کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بیان کرو گے، مولا علی کے فضائل بیان کرو گے، پنجتن پاک کے فضائل بیان کرو گے تو اس سے شیعوں کو فائدہ ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا. قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے گئے ہیں، وہ بیان کرنے سے عیسائیوں کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آ کر کہتے ہیں ہمیں دیکھو تمہارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، پھونک مارتے تھے تو ایسا کر دیتے تھے، اور تمہارے وہ کہتے ہیں مسیحا بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں. تو ہوتا ہے بالکل، جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے کتنے واقعات اور کتنی ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ بیان نہ کرو، اس سے یہودیوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو بھئی یہودیوں کو فائدہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جو ہم قرآن پڑھنا تو نہیں چھوڑیں گے نا. اسی طریقے سے اگر اہل بیت کی شان بیان کرنے سے، پنجتن پاک کی شان بیان کرنے سے اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہم ان کی شان بیان کرنا نہیں چھوڑیں گے. اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یار اہل بیت کے فضائل بیان کرنے سے ان کو تو فائدہ ہوتا ہے، تجھے کیوں نہیں فائدہ ہوتا؟ تو دشمن ہے ان کا، تجھے بھی فائدہ ہونا چاہیے نا کہ یار مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے. دیکھو ہماری روایات موجود ہیں، ہم ان کی روایات بیان کر رہے ہیں، قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے. او یار تیری نماز نہیں ہوتی ہے جب تک حسین کا نام نہ لینا، اس کے اوپر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. یہ کس پر درود پڑھ رہا ہے؟ امام حسین کے اوپر جب تک درود نہ پڑھو تب تک تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو عزیزان محترم، میرا آپ کو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، گفتگو آپ کی حیات طیبہ پر کرنا بہت طویل ایک موضوع ہے. میں نے اس کے اندر سے یہ ایک نقطہ اٹھایا جس پر آج کے دور میں نے آپ کو اس پر گوش گزار کرنا ہے کہ اس پر نظر ڈالوں. اس کا رد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا رد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کو گالم گلوچ برا بھلا نہیں کہتے. ہم نے نہیں کہا، نہ برا بھلا کہتے ہیں نہ گالی دیتے ہیں، لیکن ہاں اس کا ہمارا مشن چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں ذکر علی 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 کرتے ہیں، حیدر حیدر کرتے ہیں. تو یہ ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کثرت سے یہ ذکر کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں، آپ کے سامنے نہیں کہتے ہیں، چینی گوئیاں کرتے ہیں، کانوں میں باتیں کرتے ہیں، اور کان میں کہتے ہیں یار کچھ زیادہ نہیں ہو گیا، تھوڑا زیادہ ہو گیا، یہ اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے، تو بالکل ہی شیعہ ہو گئے. کانوں میں اکثر باتیں کرتے ہیں، یہ ان کو تو چھوڑو، فیروزی تو والے تو یہ تو بالکل تھوڑے تھوڑے شیعہ ہو، تھوڑے شیعہ ہو. اچھا آپ ہمیں ایک پیمانہ دیں اور وہ لکھ کر بتا دیں کہ اتنا کرنا ہے، اس کے بعد نہیں کرنا ہے، تو ہم اس پیمانے کے مطابق کیا کریں گے. یار جہاں جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں حسین کا ذکر ہوگا. یار یہ ربیع الاول میں بھی ہوگا، ربیع الثانی میں بھی ہوگا. ہم پہ حسایا غوث اعظم کا، ہم پہ حسایا غوث اعظم کا، اور غوث اعظم تیرا باپ ہے. غوث اعظم امام حسین کا بیٹا ہے، امام حسن کا بیٹا ہے. جب جاؤ گے تم اس راستے سے نکل نہیں سکتے ہو. ہاں چودھری بہت بنتے ہیں، یزید کے حمایتی بہت بنتے ہیں، اور بولتے ہیں نہیں جی اب ایک نیا ڈیبیٹ شروع کر دیا ہے کہ یار آپ کے پاس کیا سند ہے، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو وہاں پر شام میں بیٹھا ہوا تھا، یہ تو ابن زیاد نے کر دیا، ابن زیاد نے کر دیا، فلانا کر دیا، ڈھماکہ کر دیا. تو ہم جب کہتے ہیں کہ یار وہ آپ کا ڈیڈی ہے، آپ کا ابو ہے، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں بولیں آپ یزید ہمارا ڈیڈی ہے، یا یزید ہم یزید آپ کا باپ ہے، آپ یہ نہ بولیں. اندر سے ان کو بھی پتہ ہے کہ یار اتنا گندا گھٹیا آدمی ہے کہ ڈیڈی نہیں بولنا چاہیے، ہے نا. اندر سے ان کو بھی معلوم ہے کہ یار کوئی برا آدمی ہے. او یار تو یزید کا مقابلہ امام علی مقام سے کرتا ہے. امام علی مقام کسی شخص کو یہ کہہ دینا کہ حسین تیرا باپ ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. اگر کسی شخص کو کہو نا کہ تو حسین کا کتا ہے تو تیرے ہاتھ چوم لے گا، خدا کی قسم.
مجھے اگر کوئی کہے کہ تو حسین کا کتا ہے، جو مجھے بولے کہے گا میں اس کے ہاتھ چوم لوں. یہ کیا بات کر دی یار؟ حسین کہاں، امام علی مقام کہاں، اور یزید پلید کہاں؟ یہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. پہلے زمانے میں ڈھونڈتے تھے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے سادات کو تلاش کر کے قتل کرتے تھے. قتل کرتے کرتے پاکستان تک تو آ گئے ہیں. پاکستان تک آئے اس زمانے میں کہ یار ان کو تکلیف یہی تھی کہ یار کہیں ہماری حکومت نہ چلی جائے. لیکن آج کے دور میں سادات کو بظاہر قتل تو نہیں کرتے ہیں، لیکن اس ذکر کو روکتے ہیں کہ یار یہ ذکر نہ کرو، اہل بیت کا ذکر نہ کرو. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیہ کریمہ پڑھ لی ہے. بس مختصر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ یہ والا موضوع آپ نے حضور محبوب مرشد کریم سے کئی مرتبہ سنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے اوپر احسان جتلایا ہے کہ لإیلاف قریش، اے قریش تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ اس زمانے میں جو قریش تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، مکے میں بسے ہوئے تھے. یہ قبیلہ بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا. وہ دور جاہلیت تھا. لوگ لوٹ مار، ڈکیتیاں، رازنیاں بہت زیادہ ہوتی تھی. جو کوئی چھوٹا تجارتی قافلہ جاتا تو اس کو پکڑ لیا جاتا اور لوٹ لیا جاتا. لیکن قریش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان تھا. قریش کا قافلہ جب جاتا تو ان کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا. وہ کہیں پر بھی جاتے پڑاؤ ڈالتے اور اپنا جھنڈا لگا لیتے. تو ڈاکو رہزن جیسے ہی آتے اور آ کر دیکھتے، اوہ بابا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، قریش ہے، چھوڑو ان کو نہیں لوٹنا، چلو. یعنی اس زمانے کے جو ڈاکو تھے ان کے اندر بھی یہ ادب تھا کہ یار یہ آل ابراہیم ہے، ان کو لوٹنا نہیں ہے. تو یہ حفاظت ہونے کی وجہ سے قریش کا قافلہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا. اب جو دوسرے غیر قریش لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. قریش کا ہر سردار جو ہے وہ پیر بنا ہوا ہے. اس دور میں ابو جہل بھی پیر ہے، ابو لہب بھی پیر ہے، فلاں بھی ہے، دھماکہ بھی ہے. تو دنیا دراز سے حاجی حج کرنے آتے ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع. یعنی میں نے تمہیں بھوک کے ٹائم پہ کھانا دیا. پوری دنیا کے اندر قحط ہے، لیکن کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، کوئی انڈیا سے آ رہا ہے. انڈیا والوں نے اپنے بت رکھے ہوئے ہیں، یمن والوں نے اپنے بت رکھے ہوئے ہیں، مصر والوں نے کعبے میں اپنے بت رکھے ہوئے ہیں. لیکن حج اس دور میں بھی ہوتا ہے، حج ہو رہا ہے. اب کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ تو نہیں آتا ہے، پیر صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی آتا ہے. تو افغانستان سے آ رہا ہے تو جی حضور آپ کے لیے افغانستان کے کاجو لایا ہوں. اچھا بھائی ٹھیک ہے، کتنے آدمی ہوں آپ بیٹھو، آپ کو حج میں کراؤں گا. کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس. حج کا سیزن ہے، پورا مکہ بھرا ہوا ہے حاجیوں سے، دنیا دراز سے لوگ آئے ہیں حج کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غلط نہیں کہا بلکہ احسان جتلایا کہ میں نے تم کو بھوک میں کھانا دیا. اطعمہم من جوع، دنیا میں بھوک ہے اور میں تمہیں کھانا دے رہا ہوں. وآمنہم من خوف، اور جب خوف کا عالم ہے، ہر طرف ڈاکو ہیں، رازن ہیں، تو تم کو میں نے امن دیا ہے قریش کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر احسان جتا رہا ہے. اور پھر یہ ان کی گدی چل رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. میں آپ سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ جو اس دور جاہلیت کے ڈاکو تھے وہ زیادہ اچھے تھے یا آج کے دور کے چند مولوی زیادہ اچھے؟ اس دور کے ڈاکوؤں کو اس چیز کا احساس تھا کہ یار یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آج کے دور کے جو سادات ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد ہیں اور حضور کی بھی اولاد ہیں. لیکن تکلیف کس چیز کی ہوتی ہے؟ مولوی نے ساری جتنی تنظیمیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں پورے پاکستان میں، پورے ورلڈ میں، چاہے الخدمت ہو، خدمت خلق ہو، فلانی فاؤنڈیشن ہو، ڈھماکی فاؤنڈیشن ہو، سرکاری ہو، بے نظیر انکم ہو، فلانا ہو، دنیا بھر کی سیلانی ہے، فلانی ہے، پتہ نہیں کتنی تنظیمات ہیں کہ نہیں ہیں. سب کے پاس زکوٰۃ کا فنڈ ہے، صدقات کا فنڈ ہے، غریبوں کے لیے سارا فنڈ ہے. یار 1400 سال گزر گئے ہیں، آپ کو
سادات کے اندر کوئی بیوہ، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی یتیم نظر نہیں آتا، ان میں نہیں ہے کوئی بھی۔ اور مولوی صاحب سے آپ جا کر مسئلہ پوچھیں کہ مولوی صاحب کیا سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، تو مولوی صاحب فوراً سے کہیں گے جی نہیں، زکوٰۃ دینا اور صدقہ دینا سادات کے اوپر جائز نہیں ہے، آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ بس یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی کسی عالم نے یہ جواب دیا ہے آگے سے کہ یار ان کے لیے حضور نے کیا چھوڑا ہے؟ ان کے لیے بھی تو کچھ چھوڑا ہوگا یار، یہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، ان پر زکوٰۃ بھی منع اور صدقہ بھی منع، تو یہ کیا بھوکے مر گئے؟ ان کے لیے چھوڑا ہے خمس، 5واں حصہ، اور کہیں رائج ہو نہیں ہو، ہماری جماعت میں رائج ہے الحمدللہ۔ خمس کہتے ہیں اپنی کمائی کا 5واں حصہ، کہ جو بھی آپ نکالو گے وہ آل رسول کے لیے ہے۔ زمین کے جو دفینے ہیں، جتنے اسٹیٹ بینک کے اندر جو پاکستان کا سونا پڑا ہوا ہے، جتنی سوئی گیس سے سوئی گیس نکلتی ہے، جہاں سے ریکوڈیک سے سونا نکلتا ہے، زمین کی جتنی بھی معدنیات ہیں، آپ کو پتہ ہے ان سب کے اندر 5واں حصہ سادات کا ہے، اور امت کی کمائی میں بھی 5واں حصہ سادات کا ہے۔ لیکن کبھی بھی یہ آپ کو مولوی صاحب نہیں بتاتے، الا ماشاء اللہ، ایسی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے کچھ نیک کامل بندے ہیں چند، لیکن وہ ایسے ہیں آٹے میں نمک کے برابر۔ باقی آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، وہ آپ کو یہ کہہ دیں گے آپ ویسے ہی مدد کر دیں، آپ کی نے اگر کسی سید کی مدد کرنا ہے تو آپ اپنے صاف مال سے ویسے ہی مدد کر دیں۔ او بابا، پرانے زمانے میں ہمارے یہاں سائیں بادشاہ بتایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو جو بڑے بڑے خان تھے، زمیندار تھے، وہ جب زمین کی فصل نکلتی تھی تو دانہ تقسیم ہوتا تھا، اس میں جو ہے وہ ایک حصہ نائی کا، ایک کسائی کا، ایک امام مسجد کا، ایک فلانے کا، ایک دھماکے کا، سب کو اعلان کیا جاتا تھا کہ بھائی آؤ فصل کٹ گئی، اپنا اپنا حصہ آ کر لے جاؤ۔ تو لوگ آتے، امام آتا، امام صاحب اپنا لے جائے، نائی آئے اپنا لے جائے، فلانا آئے فلانا لے جائے، اور ایک حصہ الگ ہوتا تھا۔ وہ پوچھتے تھے کس کا ہے، تو کہتے ہیں دادا میاں گان، یہ سادات کا ہے۔ تو سادات کو آپ بلائیں گے نہیں کہ آ کر اپنا حصہ لے جاؤ۔ سائیں حضور فرماتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں اس زمانے تک یہ رواج قائم تھا کہ باقی سب کو آپ بلا کر دیں گے اور سادات کا حصہ آپ اٹھائیں گے، اپنے سر پر رکھیں گے، اور سید صاحب کے گھر جا کر دروازہ بجائیں گے اور کہیں گے کہ حضور یہ آپ کا حصہ۔ یہ رائج تھا، لیکن آہستہ 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 آہستہ، ظاہر سی بات ہے کمرشل دور ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیا نے ہماری بہت ساری، اور جہاں پر اس کی خرابیاں ہیں ایک فائدہ بھی ہے، ایک بہت اچھا فائدہ بھی اس کا ہوا ہے۔ مولوی صاحب کے اوپر ڈیپینڈنسی بہت حد تک کم ہو گئی۔ پہلے تو آپ کو ممبر پر بیٹھ کر کچھ بھی کہتے تھے کہ جی ایسا نہیں کرنا ہے، ویسا نہیں کرنا ہے، یہ نیاز میاز بھی نہیں کرنی چاہیے، امام علی مقام کا 9-10 محرم کو پکنک آپ مناؤ جاؤ۔ آخر کار یہ سوچنا چاہیے نا، بہت سارے لوگوں کو اس چیز پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ دوسرے فرقے والے یہ بند کر دیتے ہیں سڑکیں اور یہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر عبادت کرنی ہے تو اپنے گھروں میں کریں عبادت۔ آج کل یہ بھی ایک بات شروع ہوئی ہے نا، بابا یہ کیوں کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، امت کا یہ عالم ہے کہ بہت ساری خلقت جیسے ہی 9 اور 10 محرم آتے ہیں تو کہتے ہیں یار چھٹی آ رہی ہے، فارم ہاؤس بک کراؤ، ہے ایسے چھٹی آ رہی ہے تو مری چلو، نتھیا گلی چلو، ہم گھوم کر آتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، میں عام لوگوں کے دنیا دار لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں پکے ٹھکے ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، سہ روزہ بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جیسی محرم آتا ہے وہ کہتے ہیں یار چھٹی کے دن آئے ہیں، چلو پکنک کرنے چلو۔ خدا کی قسم، تیرا روزہ، تیری نماز، تیرا جتنا عمل ہے، تیری نماز میں اور تیرے روزے میں اگر حسین شامل نہیں ہے، یہ لپیٹ کر تیرے منہ پر مار دیا، ضرور مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھنا ہی حبیب کی رضا کو ہے کہ اگر امام علی مقام کو نہیں راضی کیا ہے اور ان کے لیے نہیں پڑھا ہے، سجدے کا جو سجدے کی اصل روح ہے وہ ہے ہی امام علی مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھانے والی جو ہستی ہے وہ امام علی مقام ہے۔ تو عزیزان محترم، کچھ لوگ جو آج چاہتے ہیں، اس کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، کافی طویل موضوع ہو گیا، تو جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیہ کریمہ پڑھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ جتلایا ہے، اور قریش کے بعد جو سادات ہیں وہ قریش بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں اور حضور کی اولاد بھی ہیں، تو ان کے اوپر
ہماری جماعت میں الحمدللہ سائیں بادشاہ نے خاص سادات کے لیے ایک الگ فنڈ رکھا ہوا ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتے, وہ الگ لسٹ ہے, وہ آج بھی لسٹ موجود ہے, ان کے نام لکھے ہوئے ہیں, چپ چاپ خاموشی سے ان کو کیا جاتا ہے. الحمدللہ یہ میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں, ایک نہیں ہے, سینکڑوں کی تعداد میں سادات بچیاں ایسی ہیں, خاموشی سے ان کی شادیوں کا سلسلہ بھی کیا جاتا ہے, ان کو فنڈ بھی دیا جاتا ہے, ماہانہ خمس بھی دیا جاتا ہے, مقرر ہے ان کا. جو ہماری جماعت کے یا کچھ جو جماعت کے جاننے والے ایسے احباب ہیں, سادات ہیں, غریب ہیں, مفلس ہیں, جو بیچارے نہیں گزارا کر پاتے ہیں, لیکن وہ نام ایسے ہیں کہ وہ نام نہ برہان بھائی کو پتہ ہے نہ حسین بھائی کو پتہ ہے, اس زمانے سے نہیں پتہ ہے. چپ چاپ بس سائیں بادشاہ کی وہ لسٹ ہوتی تھی اور وہ فنڈ جو ہے وہ ان کو تقسیم کیا جاتا تھا. تو الحمدللہ ہماری جماعت کے اندر یہ مروج ہے اور یہ چل رہا ہے. تو عزیزان محترم, اگر آج کوئی کوشش کرے, ہماری جو سنیت ہے نا, ہماری سنیت کا جو دریا بہتا ہے وہ مدینے سے نکلتا ہے, نجف جاتا ہے, نجف سے نکلتا ہے کربلا جاتا ہے, کربلا سے نکلتا ہے بغداد جاتا ہے, اور بغداد سے پھر یہاں آتا ہے. کچھ لوگ ہیں, کچھ ایسے نئے شیطان نہیں میں کہوں گا, شتونگڑے ہیں, کچھ شتونگڑے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ سنیت مدینے سے نکل کر شام چلی جائے, پہلے جا کر مروان کے دربار میں حاضر ہو, یزید کے دربار میں جا کر حاضر ہو, اور یزید کے دربار سے ہوتی ہوئی پھر فلاں جگہ جائے اور پھر پھیل جائے, اور پھر ہم کہیں کہ اے ہم جھومیں, جھنڈے لیں حضور کے, ہم میلاد کی محفل بھی منائیں, اور جیسے ہی امام علی مقام کا اور مولا علی کا ذکر آئے تو شکل ہم اپنی ٹیڑھی کر دیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ والی سنیت ہم نہیں چاہتے, اور وہ والی سنیت ہے ہی نہیں, وہ سنیت ہی نہیں ہے, اس کو میں سنیت کہتا ہی نہیں ہوں. اس کو آپ کچھ اور نام دیں, آپ کہیں کہ وہ چنیت ہے, وہ منیت ہے, کچھ اور ہے, وہ سنیت نہیں ہے. سنیت وہی ہے کہ جس کا دریا بہتا بہتا مدینے سے نجف آئے, پھر کربلا آئے, اور پھر بغداد آئے, اور پھر بغداد سرکار حضور محبوب مرشد کریم کے پاس آئے. ہم یہ والے جام پیتے ہیں سنیوں کے, جس سنیت میں حسین نہ ہو, علی نہ ہو, حسن نہ ہو, سیدہ خاتون جنت نہ ہو, وہ سنیت نہیں ہے, وہ کسی اور بلا کا نام ہے. اس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اس نے خارجیت اور نازبیت چھپ رہی ہے, گھسنے کی کوشش کر رہی ہے اہل سنت میں, وہ سنی نہیں ہے. اور ہم انشاءاللہ جس طرح مکھن میں سے بال نکالتے ہیں نا, ایسے ہم اس خارجیت اور نازبیت کو اہل سنت میں سے نکال دیں گے. مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان ہے, بہت آسان کام ہے یار. حضور نے اس زمانے میں سے پہلے سے بتایا ہوا تھا, ابھی کا نہیں بتایا ہوا. اگر آپ نے سنیت میں سے وہ خارجیت اور نازبیت کا بال نکالنا ہے نا, تو حضور نے بہت پہلے بہت آسان فارمولہ بتایا. پتہ ہے فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ علی 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 علی. اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہاں مجھے نا ملاوٹ والی سنیت, کوئی مولوی, کوئی عالم, کوئی پیر پلانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی دوسری والی اس میں خارجیت نظر آ رہی ہے, تو کچھ بھی نہ کریں, بیٹھے ہیں مجلس میں 2 بندے بھی بیٹھے ہوا کریں, تو آپ گفتگو شروع کر دیا کریں کہ یار مولا علی کی شان ایسی, مولا علی کے بیان. اچھا وہ کیا کریں گے؟ وہ کرے گا اور کچھ بھی نہیں, نہ اس کا چہرہ کھلے گا نہ کچھ اور ہوگا, وہ کسی اور ہستی کا ذکر زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا. آپ سمجھ جائیں کہ یہ 2 نمبر سنیت کر رہا ہے. اگر اصلی سنی کی پہچان کرنی ہے تو وہی صحابہ کرام کا دور ہوگا, اسی میں آپ کو جانا پڑے گا. ایک بندہ ذکر علی کرے اور دوسرا چہرہ دیکھے, اگر کھل اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کھل اٹھتا ہے تو سمجھ جائیں پکا نازوی ہے, خارجی ہے, سنی بنا ہوا ہے. تو عزیزان محترم, امام علی مقام کے وصف تو ہم نہیں بیان کر سکے, نہ واقعہ کربلا کے حوالے سے کوئی گزارشات میں پیش کر سکا آپ کو کہ وہ سفر کیا ہوا, کیسے ہوا اور کیوں ہوا, آخر کار ہوا کیوں, کہ امام علی مقام کو کیوں نکلنا پڑا اور کیوں یہاں پر آنا پڑا. آپ چپ کر کے بیٹھ بھی سکتے تھے, آپ مدینے میں بیٹھ جاتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے امام علی مقام کو مکے میں عرض کی کہ حضور آپ کا چہرہ اتنا نورانی چہرہ ہے، یہ آپ کا تلواروں سے چھلی کر دیں گے. آپ اگر کہتے ہیں تو ہم وفد بنا کر یزید سے بات کرتے ہیں، آپ سے بیعت کا مطالبہ نہیں کرے گا، آپ مدینے میں بیٹھ جائیں، آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں. تو آپ جلال میں آئے، سرخ آپ کا چہرہ ہوا. آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، قرآن تمہارے گھر پہ نازل ہوا ہے، میرے گھر پہ نازل ہوا ہے. مقتل کی خاک سجدہ گاہ عام بن گئی، قاتل نہ جانتا تھا مہارت حسین کی. امام علی مقام کیا اس کے ساتھ گیم کھیل رہے تھے اور کیا اس کو ٹریپ کر رہے تھے، وہ آپ کو معلوم تھا نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ آپ نے سفر کیوں کیا اور پھر کربلا میں کیا، اس کے لیے تو 10 روزہ مجلس ہونی چاہیے ہے کہ پورا سفر بیان کیا جائے اور کس کس سفر میں کیا کیا واقعات ہوئے وہ بیان کیے جائے. لیکن ابھی وقت مختصر ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں، پورے سال ہمارے پاس پڑا ہے، ہم نے تو ذکر ہی ان نفوس قدسیہ کا کرنا ہے، تو آگے پھر اس پر جاری رکھیں گے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وما علی الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور، عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اور اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں ستم ہوئے، اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں ستم ہوئے، اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں ستم ہوئے، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو. گر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، امت کے نا خدا کو ہمارا
سلام ہو امت کے ناخدا کو ہمارا سلام، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ناس بلائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، ناس بلائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، آقا ہم شناس بھی تم ہی ہو، میرے دل کے پاس بھی تم ہی ہو، غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ کی آل دونوں ہے یہ بے مثال دونوں، اما سیدہ کے لال دونوں، سیدہ کی جان دونوں ہے یہ باکمال دونوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، میرے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، یا خدا آل مرشد سلامت رہے، یا خدا آل مرشد سلامت رہے، یا خدا آل مرشد
مرشد سلامت رہے یا خدا آل مرشد سلامت رہے میرے مرشد کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی رسول یا الہی واسطہ زلف رسول جانے بطول اور یہ ثنا میں عاجزانہ ہو آمین رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعا فرمائیں جتنی جماعت حاضر ہے، جو غیر حاضر ہے، جو اندرون ملک ہے، جو بیرون ملک ہے، جو دوست اور احباب ہیں، مرد و خواتین ہیں، بوڑھے اور بچے ہیں، زندہ اور مردہ ہیں، سچے اور جھوٹے ہیں، تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرمائے، تمام کی مشکلات کو دور فرمائے، تمام کی جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا، جو مسافر قید میں ہیں ان کو اپنے وطن پہنچا، جو مسلمان مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اور خصوصی دعا فرمائیں شہزادہ عثمان صاحب کے لیے، بڑا احسن انداز میں بیان کیا. آپ کو بس ایک بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ لنگر کی تیاری ہے. آپ فرما رہے تھے کہ اہل سنت کے اندر، بریلویت کے اندر داخل ہو رہی ہے، داخل ہو نہیں رہی، داخل ہو گئی ہے. لیکن منہج اہل سنت کا ایک سب سے بڑا کمال یہ ہے اس کے اندر کہ ان جیسی ہستیاں موجود ہیں جو ہر وقت سرکوبی کے لیے تیار رہتی ہیں. شہزادہ عثمان سائیں، سید جعفر شاہ صاحب، انور میمن صاحب اور ان کی ساری جماعت مجلس فکر اہل سنت کے نام سے 10 سال سے اس کی سرکوبی کے لیے لگے ہوئے، اور ان کے ساتھی بھی، اور اتنا احسن انداز میں بیان فرمایا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے سخن میں، علم میں، فیض میں برکتیں عطا فرمائے. جس طرح سے امام پاک اور آج کے فتنوں کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے آگاہ کیا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ تو ان کا کمال تو ہے، لیکن اصل کمال سائیں بادشاہ کا ہے. سائیں بادشاہ کا، آپ کافی سال پرانی بات ہے کہ سائیں بادشاہ کا ایک دورہ تھا پنجاب کا، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ ہو نہیں سکا، ڈیٹیں دی ہوئی تھیں. تو سائیں بادشاہ نے عثمان سائیں کو فرمایا کہ تم میری جگہ جاؤ اور یہ دورہ مکمل کرو. نہ کچھ آتا نہ کچھ جاتا، تو وہ جو اجازت تھی نا وہ کام کر رہی ہے. 3-4 ہدایات ان کو فرمائی اور فرمایا کہ تم اس طرح سے کرنا، اور دورے پہ بھیج دیا. تو آپ کے حکم سے تو پتھر بھی بول اٹھے، یہ تو پھر شہزادے ہیں. تو
تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی فیض میں اور علم میں اور برکتیں عطا فرمائے، ساری جماعت کے اوپر اپنا رحم اور کرم فرمائے، جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں، جن لوگوں نے آئے ہیں، جو لوگ حصہ لیا اور جو نہیں لے سکے، اللہ تعالیٰ تمام پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا